ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد محترم ہیں، آپ بھی اللہ کے بڑے نیک ولی ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک دن دیکھا بازار میں بیٹھے تھے تو اس وقت کا بادشاہ تھا، تو اس کے کچھ کارندے 3 مٹکے لے کے جا رہے تھے، بو سے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شراب جا رہی ہے۔ وہ سیب والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے، لیکن اس طرف تو ذرا لمبی تفصیل ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے واقعات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ تو بو سے وہ آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی شراب جا رہی ہے، تو آپ نے پوچھا او یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ بندے کہنے لگے یہ بادشاہ دا سامان ہے۔ تو جھنڈے والی گاڑی کو تو آپ ویسے ہی ہاتھ نہیں دے سکتے، جھنڈے والی گاڑی ہو، ایم پی ایم این اے صاحب ہو تو آپ تم کو ہاتھ تو دے ہی نہیں سکتے، آپ سوال پوچھنا تو درکنار رہا۔ تو سید موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو ان کے جی بادشاہ دا سامان ہے۔ تو بو سے آپ سمجھ گیا، آپ نے ڈنڈا اٹھایا، ایک مٹکا توڑا انہی کے سر پہ، دوسرے کو ڈنڈا مارا وہ بھی ٹوٹ گیا، تیسرے کو مارا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بندے آگ بگولا ہو گئے، برا بلا کہتے کہتے بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کے پاس جا کے کہنے لگے جو فلانا کے بابا بیٹھا ہے چوک چ انہیں آج شراب دے مٹکے توڑ چھڑے۔ بادشاہ کہنے لگا پھڑ کے لے آؤ بابے نو۔ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست کو اٹھا کے لے کے آئے، تو بادشاہ نے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تو نے کس کا سامان توڑا ہے؟ تجھے پتہ ہے تو نے کس کا سامان توڑا ہے؟ تو آپ کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کا سامان تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس میں کیا تھا؟ ان کے مجھے یہ بھی پتہ اس میں شراب تھی۔ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمارا یہ سامان توڑنے والے؟ تو آپ سید زادے تھے نا، آل نبی تھے، تو کہنے لگے میری یہ ڈیوٹی ہے، مجھے تجھ پہ نہ رحم آ گیا تھا کہ تو دوزخ میں جلے گا۔ تو آپ کی یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ آپ لوگوں کا حساب لیتے پھریں؟ آپ کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی رب کریم نے لگائی ہے، یہ ڈیوٹی میری رب کریم نے لگائی ہے، ڈیوٹی میری رب کریم نے لگائی۔ جب اللہ کو بیچ میں لے آئے نا تو وہ بادشاہ بھی کہنے لگا اے کوئی بابا معمولی بابا نہیں، اس کے پاس کوئی پاور ہے ضرور۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ میں پھر آپ کو نا محتسب مقرر کرتا ہوں، آپ لوگوں کا حساب لیا کریں۔ ان کا او جا بادشاہ اپنا کام کر، جس رب نے میری ڈیوٹی لگا دی میں بندوں کی ڈیوٹی نہیں کیا کرتا، جب رب کریم نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے تو میں پھر بندوں کی ڈیوٹی، تو جا اپنا کام کر، بس مجھے نا تجھ پر رحم آ گیا تھا، تو شراب پیے گا تو پھر دوزخ میں جلے گا۔ بادشاہ کے اوپر یہ ایسی کیفیت طاری ہوئی، وہ بھی تائب ہوا۔ آج کے بعد اس نے بھی کہا کہ آج کے بعد توبہ بھائی، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ یہ ہمارے صوفیات ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے ان کو بیٹا دیا حضور غوث پاک جیسا، آپ کا بھی بچپنا تھا حضور غوث پاک کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بچے کھیلتے ہوتے تھے گلی میں، تو میں بھی گیا باہر، میرا بھی بچپنا تھا، بچے کھیل رہے تھے گلی میں، تو ایک بیل ان کے ہاتھ آ گیا، تو کوئی بچہ اس کو ادھر سے چھیڑتا، کوئی دم سے چھیڑتا، کوئی کانوں سے چھیڑتا، کوئی ادھر کو دھکا دیتا۔ اب آپ کو پتہ ہے بچوں کے ہاتھ کوئی چیز آ جائے، اب ہم بھی بچے رہے ہیں تو حال جو ہم کرتے ہیں ایک چیز کا، تو بچوں کے ہاتھ میں وہ بیل آ گیا۔ حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں، آپ فرمانے لگے کہ میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ بچے کھیلیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ آپ جب آگے بڑھے نا تو آپ نے اس بیل کی دم کھینچ دی، اور بیل نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا اور بول کے کہنے لگا مالی حاضا خلقت او عبد القادر، تو انجنانا کر، اور تو انجنانا کر، رب کریم نے تجھے مجھے چھیڑنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، تم تو ایسے نہ کرو۔ اب یہاں پہ ہمارے سنی کو بھی دلیل دینی پڑتی ہے کہ بیل کیسے بول پڑتا ہے، ہمارے سنی بھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یہ بیل کیسے بول سکتا ہے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، بخاری شریف ہے، مسلم میں بھی آپ کو یہ لفظ ملیں گے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایک بندہ تھا، وہ بیل کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیل سواری کے لیے نہیں ہے، سواری کے لیے خچر ہیں، گدھے ہیں اور گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تو بیل سواری کے لیے نہیں ہے، یہ دودھ دھونے کے لیے یا گوشت کے لیے۔ تو بیل بول کے کہنے لگا او تجھے شرم نہیں آتی تو مجھ پر سواری کرتا ہے؟ تو بندہ بڑا حیران ہوا، بیل سے نیچے اترا تو کہنے لگا بیل تو بول رہا ہے۔ تو بیل پھر بول کے کہنے لگا اس میں کوئی اتنی حیرت کی بات تو نہیں ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مکہ شریف میں نبی پاک آ گئے اور ابھی تک تو نے ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مکہ شریف میں نبی پاک تشریف لے آئے ہیں اور تو نے ابھی تک ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، حیرت کی بات تو یہ ہے۔ تو وہ بیل بول کر کہنے لگا او غوث پاک تیرا تو یہ کام نہیں نہ بنتا، عبد القادر تو ایسے نہ کر، چل بچے تو بچے ہوئے۔ آپ کا اتنا یہ خوبصورت، آپ پہ پھر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بیل بول کر کہنے لگا، بیل بول پڑا۔ اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا سلسلہ اسی طرح سے۔ اور یہ جو بخاری شریف کی جو میں نے آپ کو حدیث پیش کی، یہ جامع المعجزات میں بھی ہے،
اور حضور غوث پاک کا پھر بچپن ہوا، پھر جوانی ہوئی، پھر وہ آپ نے چوروں والا واقعہ بھی سنا ہی ہوا ہے، وہ جو درہم چھپا دیے تھے 40 درہم آپ کی اماں نے، وہ بھی ایک واقعہ طویل ہے، لیکن میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے 40 سال درس و تدریس کی، کتنے سال؟ ہاں یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ 40 سال آپ نے تقریریں کی۔ آپ سے پوچھا کسی نے کہ حضور غوث پاک سے پوچھنے لگے حضور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ دین کا کام کس چیز سے آپ نے لیا؟ خط و کتابت سے، پیری مریدی سے، دم درود سے، کس چیز سے؟ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے میں نے سب سے زیادہ لوگوں کے جو دل بدلے ہیں نا، تقریر سے بدلے ہیں۔ تقریر میں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی تھی کہ آپ کے مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور عبد القادر شیخ سبحانی کے مجمع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جیسا پہلا بندہ آواز سن رہا ہے نا بغیر لاؤڈ سپیکر کے، تب لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، جیسی آواز پہلا بندہ سنتا 70,000واں بندہ بھی اسی آواز میں سن رہا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیویں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندے کی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ عبد القادر، قادر کا بندہ، تو رب تو قادر ہے نا، اس بات پہ رب تو قادر ہے نا کہ حضور غوث پاک کی آواز سب کے کانوں میں ڈال سے، رب تو قادر ہے کہ نہیں ہے؟ عبد القادر کی آواز میں، حضور غوث پاک کی آواز میں وہ تاثیر تھی۔ اور پھر آپ تقریر نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے سارے فضائل خصائل پڑھے، احادیث پڑھی، فقہ پڑھی، اور ایک امام کے درجے پر آپ پہنچے۔ جب آپ ساری تعلیم کمپلیٹ ہوگی تو پھر آپ جھچک کے بولتے تھے، شرم سے بولتے تھے، رات کو سوئے تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور جب خواب میں آئے تو آ کر کے کہنے لگے بیٹے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ آپ آل اولاد میں سے نا، بیٹے تو بیان کیوں نہیں کرتا، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ اور تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے تجھ سے یہ کام لینا ہے تو تقریر کیا کر۔ تو حضور غوث پاک خواب کی حالت میں کہہ رہے ہیں، خواب کی حالت میں کہ یا رسول اللہ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑے سیانے لوگ ہیں، فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، عربی جاننے والے، اور میں اجمی ہوں، میں کیسے بیان کروں گا؟ حضور فرمانے لگے بیٹے ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ حضور نے اپنا لعاب 7 دفعہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، 7 دفعہ۔ تو صبح جب ہوئی، بیدار ہوئے، ابھی تو وہ کیف ہی جاری تھا کہ حضور میری خواب میں آئے۔ اگلی رات سوئے تو حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، آپ ان کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا جب آئے، حضور غوث پاک سے کہنے لگے او تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ اب تقریر کیوں نہیں کرتا؟ رات کو تجھے حضور بھی کہہ کے گئے ہیں کہ تقریر کیا کر۔ تو وہی لفظ، ابھی وہ کیف میں تھے، سوچ رہے تھے کل حضور آئے تھے، آج حضرت مولا علی شیر خدا آئے ہیں، اور وہی لفظ کہ تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ کہنے لگے حضور بڑا اوکھا کام ہے، یہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، میں اجمی ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہنے لگے بیٹے ذرا منہ تو کھول۔ آپ نے 6 دفعہ لعاب ان کے منہ میں ڈالا تو حضور غوث پاک کہنے لگے حضور نے تو 7 دفعہ لعاب ڈالا تھا، تو آپ 6 دفعہ ڈال رہے ہیں، 6 دفعہ آپ نے لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ حضور غوث پاک کا یہ کہنا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ہم اپنے نبی جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے، اب ہم اپنے نبی کے جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے۔ صحابی آئے خواب میں اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم اپنے نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے، اور کیسا وہ نالائق امتی ہے جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی سفر کرتے تھے، وہ صحابی ہو کے خواب کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ نبی جیسے ہم نہیں ہو سکتے، اور وہ کیسا امتی جو کہتا ہے کہ بھی وہ نبی ہمارے جیسے۔ تو جب آپ نے وہ لعاب 6 دفعہ منہ میں ڈالا، صبح عصر کے بعد آپ نے پہلا بیان کیا، پہلا بیان آپ نے عصر کے بعد کیا۔ پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، پھر جامعہ مسجد ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اور برکتیں ڈالی، اور یہ فضل ہے اللہ کا، اس میں حضور غوث پاک کی کوئی کرامت نہیں، کوئی ان کا کوئی بات نہیں، یہ حضور غوث پاک کا فیضان تو ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ اللہ کا فضل بھی شامل ہے۔ پہلے چھوٹی سی مسجد، پھر جامعہ مسجد، پھر بڑی مسجد، پھر عیدگاہ، پھر دیکھو دیکھی صحرا میں ٹینٹ لگنے لگے، صحرا میں ٹینٹ لگنے لگے، جہاں پہ 70 ہزار کا، اب تصور تو کریں 70 ہزار، ہماری جامعہ مسجد ہے 1000 کی کیپیسٹی ہے، 1500 کی کیپیسٹی ہے، 1000 نیچے بندے پیک ہو کے بیٹھیں گے، 500 بندہ اوپر بیٹھے گا، 1500 بندے۔ اب اس جیسی 70 مساجد ہوں تو پھر 70,000 بندہ پیک ہوتا ہے، آپ تصور کر لیں کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں
حضرت غوث پاک یہاں پہ آواز کرتے تھے، جیسی آواز پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آواز آخری بندے کو بھی آتی تھی. تو یہ اللہ نے ان کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی. اور